بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں ایریا مینیجر انیس مہدی. آج ہمارے آفس میں موجود ہیں محترم بلال حسن صاحب، جو کہ ہمارے پالیسی ہولڈر ہیں. کافی عرصہ سے ان کی پالیسی اسٹیٹ لائف کے ساتھ چل رہی ہے. آج یہ اپنا پریمیم جمع کروانے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے تھے، اور میں نے سوچا کہ ان سے فیڈ بیک لوں اسٹیٹ لائف کی پالیسی کے حوالے سے اور اپنی خدمات کے حوالے سے، کہ یہ اسٹیٹ لائف کی پالیسی کو بچت کے حوالے سے کیسا جانتے ہیں، اور یہ کیا لوگوں کو اس کی سجیشن دینا چاہیں گے کہ پالیسی لینی چاہیے. تو میں گزارش کروں گا جناب بلال حسن صاحب سے کہ وہ اپنی قیمتی آراء سے ہمیں نوازیں. جناب بلال صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انیس بھائی، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. آئی جسٹ ہیڈ اے کپ آف ٹی ود یو. آپ کی طرف بہت شکریہ جی. بہت اچھا لگا آپ نے اپنی قیمتی وقت سے ہمیں جو ہے، ایک تو میرا کام بھی تھا اور آپ نے ہمیں مدعو بھی کیا. جزاکم اللہ. میں اپنے ویورز کو یہ کہنا چاہوں گا، خاص طور پہ جو مڈل کلاس فیملی سے ہیں اور جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی یا شادی ہو چکی ہوئی ہے، کہ وہ جو ہے پالیسی کا فی الفور انتخاب کریں. کوئی بھی پالیسی لیں، لیکن لیں ضرور. پالیسی کون سی لی جائے اس کے لیے انیس بھائی بیٹھے ہیں آپ کو بتانے کے لیے. لیکن پالیسی لے لینا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ابھی 2024 جس ہم ابھی کرنٹ اسٹیٹس کو میں جا رہے ہیں، جو ہمارے اکانومک کرائسس ہیں، فائنینشیل کرائسس ہیں، ہمارے پولیٹیکل کرائسس ہیں، اس میں سیونگ کرنا بہت مشکل ہے. ابھی یولی لوگ جو ان کے ابھی انکم ہیں اس سے زیادہ اخراجات ہیں، تو بچت کہیں پہ نہیں ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک کمپلسری ایک جو سیونگ ہے وہ آپ اسٹیٹ لائف کے تھرو کر سکتے ہیں، اور بہت ضروری ہے. ٹائم بہت زیادہ ہے، دو کہ پالیسی کا یولی جو ٹائم ہے وہ 20 سال کا ہے. 20 سال ٹائم ہمیں بہت زیادہ لگتا ہے. آج سے 6 سے 7 سال پہلے جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا، مجھے 20 سال بہت زیادہ لگتے تھے. لیکن اگر اف آئی ٹرن بیک تو سمجھ نہیں آتی کہ یار 6 سے 7 سال گئے کہاں پہ. تو جن کی شادی ہو چکی ہے، میں ان کو اسٹرانگلی ریکمینڈ کروں گا کہ وہ فی الفور جو ہے پالیسی کو ٹیک اپ کریں، اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں. اس فوائد کی جو آگاہی ہے وہ آپ کو انیس بھائی دیں گے. اور انیس بھائی اور میرا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بہت ہائی لیول کا ہے. تو انہوں نے میرے بہاف پہ جو ہے وہ آج پریمیم جمع کروایا. میں ان کو پے آف کرنے آیا تھا اور اپنی رسید لینے آیا تھا. ان کے ہم بڑے جو ہے ممنون ہیں. ہمارا اوور دا فون وہ کام کر دیتے ہیں. اصل کام ہوتا ہے سروس. پالیسی آپ کو ہر کوئی دے دے گا، اصل کام ہے سروس. پرومپٹ رسپانس جو ہے نا، اصل کام یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایک کال پہ آپ کا کام ہو رہا ہے، ایک کال پہ آپ کی ساری چیزیں مینیج ہو رہی ہیں. تو آئی وڈ اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ آپ پالیسی لیں. بے شک انیس بھائی سے نہ لیں، جس مرضی سے لیں، لیکن پالیسی لازمی لیں. اور اگر آپ کو انیس بھائی جیسے جو ہیں وہ اسٹیٹ لائف میں کوئی بندہ مل جاتا ہے جو کہ ٹرسٹ وردی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ٹرسٹ ہی اصل کمائی ہے. یہ جو ڈیزگنیشن ہے ایریا سیلز مینیجر، اس سے بہت اونچی جو چیز ہے وہ عزت اور کمائی، وہ اعتماد ہے جو انہوں نے لوگوں کے ساتھ بحال کیا ہوا. تو آپ کا بہت شکریہ جی. تھینک یو. اچھا لگا آپ نے جو ہے مجھے اس ویڈیو کے لیے جو ہے موقع دیا. تھینک یو سو مچ. جی بلال صاحب، میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارے پلانز ہوتے ہیں وہ کسٹمائزلی ڈیزائن کیے جاتے ہیں ایز پر یور ریکوائرمنٹ. ہمارا اصل میں کام یہ ہوتا ہے کہ ہم نیڈ انالیسس کریں، آپ کی ضرورت کا اندازہ لگائیں، اور پھر اس کا سولوشن پالیسی کی صورت میں پریزنٹ کریں. رائٹ. پالیسی دراصل ایک سولوشن ہے، ایک حل ہے ان ضرورتوں کا جو آپ کو مستقبل میں پیش ہوں گے. جیسے کہ بچوں کے لیے ان کی تعلیم، ان کی شادی، ان کے کاروبار کے لیے جب آپ کو رقم کی ضرورت ہوگی تو یہ پالیسی ایک بہترین ذریعہ ثابت ہوگی کہ آپ کو ایک لم سم رقم اس وقت میسر آ جائے جب آپ کو اس کی ضرورت ہو. تو آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں اصل میں ان کو پتہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، لیکن وہ اس کو پلان نہیں کر پاتے. ہماری جو فائنینشیل لائف ہے اس کو سموتھ کرنے کے لیے آپ کو ایسٹس اور لائبلٹی میں توازن کو برقرار رکھنا ضروری ہے. آپ نے جو ریکمینڈ کیا ہے نیولی میرڈ کپلز کو، کیونکہ ان کی ایک جرنی سٹارٹ ہوا ہے، پریکٹیکل لائف کا آغاز ہوا ہے، اور اس لائف کے سٹارٹ ہونے سے ہی ان کو اپنے آنے والے جو زندگی کے معاملات ہیں ان کو بھی مینیج کرنا ہے. تو بہت اچھی سجیشن آپ نے دی ہے نیولی میرڈ کپلز کو کہ وہ ابھی سے اگر اس کا اقدام کریں گے تو آنے والے کل میں وہ ایک گریٹ ایسٹ جو ہے نا وہ حاصل کریں گے. کیونکہ قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے. آج کی تھوڑی تھوڑی سیونگ جو ہے یہ مستقبل کا اثاثہ بنے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ بچت ہے بلکہ بچت کے اوپر باضابطہ طور پہ پروفٹ بھی ایڈ ہوتا ہے جسے ہم بونس کہتے ہیں.
اور یہ بونس 2 صورتوں میں قابل ادا ہوتا ہے, یا تو میچورٹی پہ اکٹھی رقم کی صورت میں, یا پھر قبل از وقت ڈیتھ کی صورت میں. اور رفتہ رفتہ جیسے آپ ایک پلان کے تحت سیونگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر ایک خاص مدت پہ اسپیسیفک ٹائم کی کمپلیشن پہ آپ کو اکٹھی رقم ملتی ہے, تو آپ کی وہ بہت کام ہوتی ہے. تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ آپ ینگسٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے. نارملی جو ہمارے ینگسٹرز ہیں وہ اس طرف کم آتے ہیں. 20 ایئرز ضروری نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے اپنی ضرورت کے مطابق پلان کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں. تو ینگسٹرز کو آپ خاص کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ رائٹ, ینگسٹرس کو پیغام میں اسی طرح دوں گا کہ جب میں کچھ ایجنٹس میرے پاس آتے ہیں آج سے کوئی 15 سے 18 سال پہلے, تو جب وہ میرے پاس آتے ہیں اور جب ان کو میں نے انکاؤنٹر کیا اپنے آفس میں, تو انہوں نے جب بات ہے وہ سٹارٹ کی موت سے. تو اٹ واز لائک کہ they weren't selling the policy, they were selling the death. تو میرے لیے جو ہے وہ ایک بہت شاکنگ تھا, اور میں سمجھتا تھا کہ ایک یہ صرف دکانداری کے طور پہ یہ اگلے کو ڈرا کے موت دکھا کے جو ہے وہ پالیسی دیتے ہیں. لیکن گریجولی پھر ریئلائز ہوا کہ کسی کے موت دکھانے سے تو موت نہیں آئے گی, جب موت لکھی ہے وہ برحق ہے, اور جب وہ آنی ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا. ایگزیکٹلی. تو پالیسی لے لینا ہی بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے, ہم لگتے ہیں کہ آج ہم ہیلدی ہیں اور ہم نے اتنے سال, ہم بیسیکلی کیلکولیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ لائف ایکسپیکٹنسی چل رہی ہے ابھی 70 سال سے. تو ابھی سپوز اگر میں ہوں 35 یا 36 کا ہوں تو آئی ہیو 35 ایئرس ٹو گو. تو ایسا نہیں ہے, موت کبھی بھی کہیں بھی کسی وقت بھی کسی بھی سچویشن میں آپ کو لپیٹ سکتی ہے. تو آپ کے بعد جو آپ کے جو امیجیٹ جو لوگ ہیں, یہ جو لواحقین ہیں, ان کے لیے اللہ تو رازق ہے, لیکن چونکہ ہمارا رشتہ ہے, ہمارے تعلق ہیں, ہم نے اپنے واجبات بھی ادا کرنے ہیں, تو وہ بیسیکلی ایٹ لیسٹ وہ سیکیور رہتے ہیں. اور اللہ اگر زندگی دیتا ہے تو ہم میچورٹی اپنے ہاتھ سے لیتے ہیں, نہیں تو وہ ہمارے جو بھی لواحقین ہیں وہ جو ہے اس سے استفادہ اٹھاتے ہیں. تو لازمی آپ ینگسٹر ہیں, آپ ابھی اسکول گوئنگ ہیں, کالج گوئنگ ہیں, تو اس پالیسی سے لازمی مستفید ہوں. یولی ہمارے یہاں پہ انشورنس کا کانسیپٹ نہیں ہے, باہر ساری چیزیں انشورڈ ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں ایجوکیشن کا فقدان ہے, اویئرنیس کا فقدان ہے, لیکن انشورنس ایک بہت اچھی چیز ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. تھینک یو. اچھا بلال صاحب, میں آپ یہ بھی بتاتا چلوں کہ پالیسی جو ایک ورڈ ہے, اس کا اگر آپ مفہوم پہ اگر نگاہ ڈالیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پالیسی از اے اسٹریٹجی. یہ حکمت عملی ہے, پلاننگ ہے, اسٹریٹجی ہے, ایک لائحہ عمل ہے, ایک منصوبہ بندی ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں کسی بھی منظم طور پہ کسی کام کو انجام دینے کے لیے. تو ظاہری بات ہے ہماری ایک سوشل لائف ہے, ایک فیملی لائف ہے, اسی طرح ہماری فائنینشیل لائف ہے. اب فائنینشیل لائف کی صحت یابی کے لیے ہم کیا کریں گے؟ اپنے ایسٹس اور لائبلٹی کو, اس کے توازن کو برقرار رکھیں گے. تو پالیسی دراصل آپ کو ایک کمپلسری سیونگ کا سولوشن دیتی ہے. ہم اپنے تئیں اتنی مستقل مزاجی سے سیونگ نہیں کر سکتے. مستقل مزاجی سے سیونگ کرنا ایک بڑا کام ہے. تو اس پالیسی کے توسط سے ہم ایک پیٹرن پہ سیونگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا پے کرنا ہے, کب تک پے کرنا ہے, اور کتنے عرصے کے بعد ہمیں کیا اس کے فوائد حاصل ہوں گے. تو یہ ایک طے شدہ وقت پہ آپ کو جب اسپیسیفک اماؤنٹ ملتی ہے تو آپ کی وائبس چینج ہو جاتی ہیں. جیسے کمیٹی ہمیں ملنی ہوتی ہے تو کیسی ہماری خوشی کے وہ فیلنگز ہوتی ہیں. تو میں نے تو یہ بات نوٹ کی ہے کہ آپ جتنا مرضی اس کے بارے میں سوچ لیں, جی ہم کرتے ہیں, کریں گے, لیکن آپ پھر بھی جب آپ کی ذمہ داری آتی ہے, کیونکہ آپ ایسے کنٹری میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ کی جان, مال, عزت, بڑھاپا, بیماری, بچوں کی تعلیم کی ساری ذمہ داری آپ کی خود کی ہے. ایسا ہی ہے. تو جب آپ کی خود کی ہے تو اس پہ اگر آپ کو کوئی ریلیف مل رہا ہے, کوئی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, ایک ادارہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, تو آپ کو یہ فیسیلٹی حاصل کرنی چاہیے. تو بہت شکریہ بلال صاحب, آج آپ نے قیمتی آراء سے ہمیں نوازا, اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ہم آپ کو بہتر سے بہتر خدمات فراہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تھینک یو. آپ کے مستقبل کی محافظ, اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن آف پاکستان.